لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم ورائي يهودي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ محترم حضرات، عالم ازل میں جب ہماری اور آپ کی سب کی روحیں جمع تھیں تو ہم اور آپ وہاں بھی ایک مقام پر جمع تھے. اسی کی نسبت سے آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے اور امید قوی ہے کہ کل میدان حشر میں بھی ہم اور آپ جمع ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے، آرزو بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی ہم اور آپ ایک ساتھ داخل ہوں گے. یہاں کے حضرات نے باہمی مشورے سے طے تو یہ کیا تھا کہ سلطان شہید اسلام کے عظیم سپہ سالار 18ویں صدی کے بطل جلیل ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور اس زمانے میں علماء حق کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا.
میں نے ارادہ کیا، حضرت علی فرماتے ہیں پورا نہیں ہوا، میں نے چاہا یہ کروں، نہیں کر سکا، میں نے ارادہ کیا یہ نہ کر سکوں، وہ کرنا پڑا۔ معلوم ہی ہوا کہ کوئی طاقت ہے جو ہمارے ارادوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دیتی اور کبھی پورا ہونے دیتی ہے، اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں نے دور حاضر کے تعلق سے ایک حدیث اور 1450 برس پہلے قرآن کی نازل کی ہوئی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، مسلم قوم اور مسلم امت جس حیثیت میں زمین پر بھیجی گئی ہے، اس کا کام حالات سے نظریں چرانا نہیں ہے، اس کا کام لومڑیوں کی طرح بلوں میں بیٹھ جانا نہیں ہے، اس کا کام دیمک کی طرح لکڑی میں چھپ جانا نہیں ہے، اس کا کام چوہوں کی طرح بلوں میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے کاندھے پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کی ہے، عائد کی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں اور مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کرام ان حالات میں تشریف لاتے ہیں جب زبان سے اللہ اکبر کہنا ہی دشوار ہوتا ہے، انبیاء کرام ان حالات میں تشریف لاتے ہیں جب صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا مطلب اپنی زبانوں کو آپ کے لیے تیار کر دینا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام ان حالات میں آتے ہیں جب سجدوں پر پابندی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت سڑکوں پر نہیں، پارکوں میں نہیں اور کھیت اور کھلیانوں میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی نماز ادا نہیں کی جانے دی جاتی اور وہاں بھی نماز پڑھنے پر پہلے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کبھی حالات سے گھبراتے نہیں۔ اللہ نے ان سے کہا فاصدع بما تؤمر، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ کہو۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے علامہ اقبال کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، ابو لہب جیسی طاقتیں ہمیشہ چراغ مصطفی سے ٹکراتی رہیں، کوئی دور اس سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ انبیاء کرام نظریں چھپا کر زندگی نہیں گزارتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کی پاسداری اور پاسبانی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہم تو بہت اچھے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہماری اذانوں پر پہرا نہیں ہے، جہاں ہماری نمازوں پر پہرا نہیں ہے، جہاں ہماری قربانیوں پر پہرا نہیں ہے۔ انبیاء تو ان حالات میں آتے ہیں کہ سگا باپ مخالف ہوتا ہے، چچا کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے اور خاندان کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں اور پوری قوم ان کے قتل کے در پہ ہوتی ہے، سارا زمانہ ان کے مخالف چلتا ہے، پورب اور پچھم کی ہوائیں ان کے خلاف چلتی ہیں، لیکن کیا مجال کہ انبیاء کرام کہ اپنی دعوت سے اور اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پوری تاریخ انبیاء اسی طرح ہے۔ میرے ساتھیوں اور عزیزوں، آج امت مسلمہ پر کوئی معمولی ذمہ داری نہیں آئی، بہت بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاموں پر ہے۔ 4000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندگی کرنے والی قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی بنی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے رخ پھیر کر شیطان سے ایگریمنٹ کر لیا، اس قوم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو وہ حق نہیں دیا جو اللہ کی کتابوں کو حق دینا تھا، یعنی انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، تورات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور بھیجی تو انہوں نے زبور کا حق ادا نہیں کیا، زبور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھیجی، انہوں نے انجیل سے نظریں چرائیں، تو 600 سال تک زمین پر کوئی نبی نہیں آیا، تقریباً 6 صدیاں اسی طرح گزر گئیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو لعنت زدہ کیا، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در سے دھتکار دیا، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کا نشانہ بنایا اور کہا کہ صبح قیامت تک تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے گا نہ اپنی شریعت۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کی محبوب قوم تھی، لیکن ہوا کیا
حالات زمانہ سے ڈر گئی، قوم کے مالداروں سے گھبرا گئی، قوم کے رئیسوں کے سامنے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر انگلی رکھی اور تبدیل کر ڈالا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے جہاں الفاظ لکھے تھے ان الفاظ کو تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ اپنی خواہشات رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو ٹھکرایا اور اس کے مقابلے پر اپنا قانون وضع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کیا اور ایک نئی جعلی شریعت گھر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی، انہی کو توڑنے کے لیے اور اصلیت دکھانے کے لیے، ان کے روپ کو اصلی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لفظ جگر محمد رسول اللہ کو شریعت بیضا لے کر، ملت حنفیہ لے کر، ملت حنیفیہ لے کر اور شریعت مطہرہ لے کر بھیجا، اس شان کے ساتھ بھیجا کہ اب قیامت تک کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، قیامت تک کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا، قیامت تک کوئی مفاد پرست اور نفس پرست مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ روئے زمین پر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں قرآن کے حافظ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ ہے۔ 1436 شروع ہو چکی ہے، ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1436 سال ہو گئے اور ہجرت 13 سال کے بعد ہوئی ہے، مکہ کے 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی ہے، تو 36 میں 13 جوڑ دے تو تقریباً 49 ہو جاتے ہیں، 14.5 صدیاں، 1450 سال ہم اور پیچھے آ گئے۔ آپ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ امت مسلمہ اس وقت کس موڑ پر کھڑی ہے اور کہاں کھڑی ہے، کون سا نظام ہے جس کی زد میں امت ہے، کون سا دور ہے جس دور سے امت گزر رہی ہے، آنے والا وقت کیا بتاتا ہے، کس سے پوچھیں، کس سے سوال کریں، کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مدینہ منورہ میں 17 مہینوں سے، 17 مہینوں کے بعد اب ہم نے خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بنا دیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کو تبدیل نہیں کیا ہم نے، بلکہ روئے زمین پر ایک عظیم تبدیلی ہے۔ وہ قوم جو اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب تھی وہ اب اللہ کی نظر میں مبغوض ہوئی، وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تھی وہ آج اللہ کی دشمن قرار پائی، وہ قوم جو اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیفوں کی حامل تھی آج اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا ہے اور اس کی جگہ اللہ نے تم کو اٹھایا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیوں، کس لیے؟ عمارتیں بنانے کے لیے، شادی ہال اور بینکٹ ہال بنانے کے لیے، میرج ہال اور سینما ہال بنانے کے لیے تم اٹھایا گیا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمام انسانیت کے سامنے حق کی گواہی دو، گواہ بن کر دکھاؤ۔ کس بات کی گواہی؟ حق کی گواہی دو۔ گواہی کس طرح دو؟ شہادت کی انگلیوں سے بھی گواہی دو۔ یہ انگلی شہادت کی انگلی کہلاتی ہے۔ مسجد کے میناروں سے 5 مرتبہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، کسی علاقے میں رہتے ہو، بلند مینارے پر کھڑے ہو کر کل تک اپنے مؤذن کو طے کرو، جس کی آواز بلند ہو مؤذنی کے لیے وہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ کھڑے ہو کر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو کے معنی ہے گواہی دینا، اشہدو کے معنی ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسنجر۔ یہ گواہی علی الاعلان دو، علی الاعلان نماز فجر میں
رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد عشاء میں، ظہر کا سورج ڈھل جانے کے بعد دوپہر میں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر میں، اور سورج کے ڈوب جانے کے بعد مغرب میں گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ گواہی آپ ہر حال میں دیں، جمعے کے دن خطبے میں گواہی دیں، یہاں تک کہ جب آپ نماز میں بیٹھ جائیں تو اس وقت آپ اپنی انگلی سے اور اپنی زبان سے گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول۔ یہ تکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پوری انسانیت کے سامنے گواہی دو۔ کس بات کی؟ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے سچے رسول ہیں، اس کے بغیر تم مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہذا عزیزو ساتھیو، جن صحابہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کو ہم ابو بکر کہہ کر پکارتے ہیں، جنہیں ہم عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جن کو ہم سمیہ اور حضرت عمار کہتے ہیں، جنہیں ہم حضرت بلال اور حضرت ارقم اور زید بن حارثہ کہتے ہیں، انہوں نے مکہ کی گلیوں میں، انہوں نے مکہ کے بازاروں میں، انہوں نے خانہ کعبہ میں عبداللہ بن مسعود نے حضرت اسود کے سامنے مقام ابراہیم کے نزدیک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی۔ یہی وہ گواہی تھی جس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، یہی وہ گواہی تھی جس کے بعد پوری دنیا میں کوہرام بپا ہو گیا، یہی وہ گواہی تھی جس کے بعد محمد رسول اللہ کے درمیان اور ابو لہب کے درمیان لکیر کھنچ گئی۔ ابھی تو ابو لہب اپنے بھتیجے سے محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس گواہی کے بعد اس کے ہاتھوں میں پتھر آیا اور نشانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ہمیں خبر دی کہ تم کن کن حالات سے گزرو گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ تو آپ سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیا خیر کے بعد بھی شر کا دور آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خیر کے بعد شر کا بھی دور آئے گا، شر کے بعد پھر خیر کا دور آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث بن گئے۔ کبھی آپ نے وضو کے متعلق بتایا، وہ حدیث بن گئی، کبھی آپ نے تیمم کے متعلق بتایا، وہ حدیث کا حصہ بن گیا، کبھی آپ نے نماز کے متعلق بتایا، وہ حدیث کا ٹکڑا بن گیا، کبھی آپ نے روزے کے متعلق بتایا تو اس سے روزے کی فضیلت ثابت ہو گئی، کبھی آپ نے نماز کے بارے میں بتایا تو اس سے نماز کا پتہ چلا، کبھی آپ نے زکات کے متعلق بیان فرمایا تو ہمیں زکات کا علم ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمانے کے بارے میں بتایا تو کبھی آپ نے فتنوں کے بارے میں بتایا، کبھی آپ نے جنگوں کے بارے میں بتایا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں تیزی سے نیک اعمال کر لو، ایسا نہ ہو کہ فتنے آ جائیں۔ پتہ چلا کہ دور فتنوں کا بھی آئے گا۔ کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم، ایسے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی ہلکی اندھیری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد برابر اندھیری پر اندھیری ٹکڑے آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر چاند نہ ہو، یہاں تک کہ اگر چراغ نہ ہو، یہاں تک کہ اگر جگنو اور شمع نہ ہو تو اتنی اندھیری رات ہو جائے کہ آپ کو اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے شروع ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات میں اندھیری کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح ٹکڑے فتنوں کے آئیں گے، اور حال کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کو مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ فَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح ہوئی تو مسلمان تھا، بازار میں نکلا، شام تک مارکیٹ میں نکلا، گلیوں میں نکلا، دن میں دوپہر میں ایمان کا سودا کر لیا، شام کو لوٹا تو کافر تھا،
صبح کو اٹھا تو مسلمان تھا، فیمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا اور صبح اٹھا تو کافر تھا۔ وَيَبِيعُ إِيمَانَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور ذرا سی دنیا کے لیے اپنا ایمان لے، پوری دنیا کے لیے نہیں، بعرض من الدنیا کہا ہے۔ علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ عرض عربی زبان میں بہت چھوٹی سی چیز کو کہا جاتا ہے عرض، جبکہ پوری دنیا ہی کچھ نہیں ہے۔ دنیا مل جائے تو صبر، دنیا کے بدلے ایمان چلا جائے تو چلو سوچو ایمان گیا، دنیا تو ملی بھی عرض من الدنیا، ذرا سے ایک ٹکڑے کے لیے، ذرا سی ایک لالچ کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ یہ حال ہو جائے گا کہ ایمان کے سوداگر پھر رہے ہوں گے اور انہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی، انہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، انہیں تو آپ کا ایمان چاہیے۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ایمان کی چوری کرنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے، ایمان کی تجارت کرنے والے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ ایمان بیچو اور ہماری بیٹیاں لو اور ان سے عیاشیاں کرو، ہم پوری طرح تم سے راضی ہیں۔ ایمان بیچو اور ہم سے دولت لو، ایمان بیچو اور ہم سے کرسی لو، ایمان بیچو اور ہم سے بادشاہت لو، ایمان بیچو اور ہم سے وزارت کا قلمدان لو، ایمان بیچو اور ہم سے میونسپلٹی کا ٹکٹ لو، ایمان بیچو اور ہم سے فلاں لو۔ ایمان کے سوداگر بک رہے ہوں گے، اس لیے کہ شیطان اس شخص سے کبھی راضی نہیں ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہو۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جہنم میں گیا ہوں تو اولاد آدم کو بھی جہنم میں لے جاؤں۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرب قیامت یہ انسان بیچے گا۔ غور آپ کر لیجیے گا کون سے زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے ایمان کی بدولت جان اور مال ہمارے لے لیے جو بالکل گھٹیا تھے، بالکل گھٹیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت دے کر ہمیں ایمان سے سرفراز کر کے، ایمان سے مالا مال کر کے، ہمارے سینے میں ایمان کے چراغ کو روشن کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی خوشبو کو مہکا کر اللہ رب العزت نے پھر ہم سے کہا، اے صاحب ایمان اٹھو، سودا ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، بوری لگ رہی ہے، میں تمہارا خریدار ہوں۔ کون ہے تم میں جو اس تجارت کے لیے آگے بڑھے اور مجھے اپنا جسم دے دے اور مجھے اپنی جان میرے حوالے کر دے، میں آگے بڑھ کر تمہاری جان اور مال کا سودا کرنے کے لیے تیار۔ کیا ملے گا بدلے میں؟ جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا تم سے تمہارا مال اور تم سے تمہاری جانیں۔ اشتری من المؤمنین انفسهم، تم سے تمہارا مال خرید لیا گیا، تم سے تمہاری جان خرید لی گئی۔ بدلے میں کیا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایسی جنت جس کی نعمتوں کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کی نعمتوں کا یہ عالم ہے، جس کی نعمتوں کا یہ عالم ہے، ما لا اذن سمعت، جس کی نعمتوں کے بارے میں کبھی کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا کہ ما لا عین رأت، اور کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ ارے دنیا کے مکان کو جنت کے مکان سے کیا لینا دینا ہے؟ یہاں کی اینٹ مٹی کی ہے، یہاں کا مکان پتھر کا ہے، یہاں کا مکان چونے کا ہے، لیکن جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور بیچ میں رکھا ہوا گارا مشک کا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے۔
دنیا کا پانی کون سا ہو سکتا ہے جنت کے مقابلے میں؟ وہاں تو نہر کوثر ہے، وہاں تو نہر تسنیم ہے، وہاں تو سلسبیل کا چشمہ ہے، وہاں تو زنجبیل کا چشمہ ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں غلام کھڑے ہوئے ہیں، وہاں غلام کھڑے ہوئے ہیں کٹورے لے کر، جن غلاموں کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو جب بھی انہیں دیکھے گا تو وہ ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ یہاں جنتوں کے باغوں کا یہ عالم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جہاں جنت کے دو باغ ہیں، ایک باغ سونے کا ہے جس کے پیڑ بھی سونے کے ہیں، جس کے برتن بھی سونے کے ہیں، جس کے محل بھی سونے کے ہیں، جس کی اینٹیں بھی سونے کی ہیں، ہر چیز وہاں گولڈ ہی گولڈ ہے۔ اور دوسرا باغ چاندی کا ہے جس میں آپ خورے بھی چاندی کے ہیں، جس کے محل بھی چاندی کے ہیں، جس کی زمین بھی چاندی کی ہے، اور چاندی بھی ایسی ہے جیسے شیشے کی طرح ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت آپ کے لیے تیار کی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تمہیں خریدی ہے کس کے بدلے میں؟ کہ تم جان اور مال اس کے سپرد کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ایمان کے سوداگر، شیطان کے چیلے کسی بھی شکل میں آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم سودا لگا رہے ہیں آپ کا، ہمیں دے دو اپنا بیٹا، یہ بیٹی ہمیں دے دو، یہ نوجوان ہمیں دے دو، ہم اسے دنیا میں عیش و عشرت دیں گے، اس کے ہاتھ میں سونے کا قلم دیں گے، یہ ہماری بات مانے۔ لہذا آج کے دور میں آپ تاریخ پر اور اپنے آپ پر نظر دوڑاؤ، کتنے مسلمان باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں یہود و نصارہ کی سپرد کر دیں اور یہ کہا کہ انہیں کھیل کے میدان میں لے جاؤ، ان کے کپڑے اتار کر انہیں برہنہ کر دو، ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہمیں انعام دے دو، ہماری دنیا یہی ہے، ہماری جنت یہی ہے، سب کچھ ہمارا یہی ہے۔ اس طرح کے کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہود و نصارہ کی جھولی میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اس شیطانوں کی اولادوں کی گود میں ڈال دیا، تو وہ بے پردگی کا اظہار کرتی پھرتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسلام کی چادر سے نفرت ہے، ہمیں پردے سے نفرت ہے، ہمیں مسلمانوں کے تہذیب اور تمدن سے نفرت ہے، ہمیں 1400 برس پہلے لائے ہوئے قرآن کے اصول و نظام سے نفرت ہے، اور انہیں ہائی لائٹ پوری دنیا میں کیا جا رہا نہیں کیا جا رہا۔ سب کو پتا ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں، نوبل پرائز دیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں نوبل پرائز کو؟ نہیں جانتے، کیونکہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جاننا جرم ہے، ہمارے یہاں سمجھنا گناہ ہے، ہمارے یہاں غور و فکر حرام ہے، ہم تو بس سننے والے ہیں، سن کے ہی سارے کام چل جائے۔ لیکن جب کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو کام نہیں چلتا، کھانے کے فضائل پر گفتگو ہو جائے، فضائل کھانا پر گفتگو ہو جائے، باقی کھانے کی کیا ضرورت ہے، پیٹ بھر جائے گا خود بخود۔ فضائل پانی پہ گفتگو ہو جائے، کام چل جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ نوبل پرائز کیوں دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، کون ہے اس کو الاٹ کرنے والا؟ الفریڈ نوبل نام کا یہودی، جس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جو میرے مشن کو، جو میرے ایجنڈے کو، جو ہمارے بنائے ہوئے قانون و دستور کو پورا کرے، یعنی جو اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور کسی بھی طرح سے اسلام کی قبر کھودے، میں وصیت کرتا ہوں کہ اسے یہ انعام دیا جائے۔ ریسرچ کر لینا پوری دنیا میں، آج تو آسان ہو گیا تحقیق کا زمانہ، کس کس کو وہ انعام ملا، نوبل پرائز کس کو دیا جاتا؟ جو شیطان کے ایجنڈے کو پورا کرے، جس نے پوری زندگی گانا گایا ہو، جس نے پوری زندگی بے حیائی کی تعلیم دی ہو، جس نے مرد عورت کے ملنے کی باتیں کی ہو، جس نے زنا پہ اکسایا ہو، جس نے بوس و کنار کے لیے نت ننالے انداز کے گیت گائے ہو، جس نے بے پردگی کا اظہار کیا ہو، جس نے ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کے نظام پردے کی مذاق اڑائی ہو، اسے وہ انعام دیا جاتا ہے، دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں،
یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو چھانٹا جاتا ہے تاکہ مسلمان سے امپریس ہوگا. ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے, اس کو آدھا لباس پہنایا, وہ لباس جو مردوں کے لیے بھی حرام, ایک مسلمان سنو مسلمان کے لیے بھی ناک سے لے کر کے گھٹنوں تک کا چھپانا فرض عین ہے. کسی حال میں بھی مرد اپنی محرم کے سامنے بھی, اپنی ماں کے سامنے, بہن کے سامنے بھی اگر گھٹنے سے اوپر تک کے سطر کو کھولتا ہے تو یہ حرام. لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ایک نوجوان لڑکی کو کچھ پہنایا اور بیڈمنٹن کی چڑیا اس کے ہاتھ میں دے دی, اور پھر ہر اینگل سے اس کے فوٹو چھاپ کر کے دنیا کے اخبارات میں شائع کیا. اور مسلمان اتنا پاگل ہوا, اتنا دیوانہ ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام اس کے نام پر رکھا. اسے حضرت عائشہ پسند نہیں آیا, اسے ام سلمہ اچھا نہ لگا, اسے حضرت حفصہ اور حضرت زینب اور مریم اچھا نہ لگا, اسے آسیہ اور رقیہ اچھا نہ لگا, اسے فاطمہ ام کلثوم اچھا نہ لگا. اس نے وہ نام رکھا اس لیے کہ میری بیٹی اس کے نقش قدم پر چلے گی جس نے پوری دنیا میں اسلام کو رسوا کیا. وہ آئیڈیل بنا دی گئی, وہ آئیڈیل بنا دی گئی. سیدۃ نساء اہل الجنہ وہ فاطمہ جس کی چادر پر فرشتے رقص کرتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, وہ نام رکھنے کے لیے نہ چھٹی سے اسے وہ چھٹی جو یہودیوں کی گودوں میں کھیلتی رہی اور ان کے ساتھ وہ سکنار کرتی رہی, اور بیڈمنٹن کی چڑیا پر اسے پوری دنیا کے یہودی میڈل اور انعام دیتے رہے. اور کتنی لڑکیوں نے اس کی نقصانی کر کے اپنے آپ کو سڑکوں پہ باہر نکالا. اسے کہا جا رہا ہے یہ روشن اسلام ہے. یہ روشن اسلام نہیں, یہ نظام دجال کی کرستانیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے وہ ہے فتنہ دجال. اب دجال کا تذکرہ کبھی سننے کو ملتا ہے؟ نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ 1943 میں آپ کی وفات ہو گئی. آپ نے ایک کتاب لکھی بہشتی زیور عورتوں کے لیے, اس میں علامات قیامت لکھی اور اس میں بھی دجال کا, امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. کیا نظر تھی ان لوگوں کی کہ تاکہ کوئی بیٹی اور بہن اور کوئی ماں جب اپنے گھر میں بہشتی زیور پڑھے, معمولی مسائل کی کتاب پڑھے, تو وہ کم از کم دجال اور فتنہ دجال سے آگاہ ہو. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی نزول عیسیٰ عربی زبان میں, اس میں تذکرہ کیا. جبکہ یہ تقریباً 125 سال ہونے کو جا رہے ہیں, 125 سال ہونے کو جا رہے ہیں. اس زمانے میں لکھ دی گئی کتابیں آج جبکہ ہم اس فتنے کے نہایت نزدیک ہیں تو ہم نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں کہ نظام دجال کیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اہم من الدجال. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے اور جتنی آزمائشیں آئی ہیں ان میں دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. کوئی فتنہ نہیں ہے دجال کے فتنے سے بڑا. آپ نے فرمایا انا انذرکم کما انذر نوح قومہ, میں تمہیں اس کے فتنے سے ایسے ہی ڈرا رہا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا. اللہ اکبر, نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا گیا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں آیا. آپ نے فرمایا لیکن میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو پچھلے نبیوں نے نہیں بتائی, انہ اعور, وہ کانا ہوگا, وہ کانا ہوگا. اپنی امت کو آپ کس طرح اس کے فتنے سے بچا رہے ہیں. آپ نے اس کی علامات بتائیں
کہ اس کی بائیں آنکھ کس طرح ہوگی، اس کی دائیں آنکھ کس طرح ہوگی، ایک آنکھ اس کی بالکل خراب ہوگی، دوسری آنکھ اس کی انگور کی طرح ہوگی، لٹکی ہوئی آنکھ ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافا را لکھا ہوا ہوگا۔ کیا مطلب کافا را؟ آپ لوگوں کو تو بتایا گیا کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، تو آپ تو نہیں کہیں گے اسے، مسلمان کہیں گے، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہی تو ہوگا، پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں دجال کب مسلمان ہو جائے، میں تو نہیں کہتا، کہا گیا نہیں مت کہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کی پیشانی پر کافا را صاف لکھا ہوا ہوگا، اور جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے اس نے انگریزی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہندی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، کنڑ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، انگریزی اور عربی پڑھی اور نہ پڑھی ہو، اگر وہ مومن ہے تو ایمان کی فراست سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھوا دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے کہہ دینا کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ ہمارا رب عیب سے پاک ہے، تو کانا ہے، تو سامنے نظر آ رہا ہے، ہمارے رب کو کوئی آنکھ دنیا میں دیکھ نہیں پائے گی، یہ آنکھ دنیا میں رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور تیسرے یہ کہ تیری پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بتائیں۔ وہ کب آئے گا؟ وہ جب آئے گا تو 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام طریقے سے ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی بچے 37 دن تو وہ نارمل رہیں گے۔ یعنی وہ کیسی قوت اور طاقت ہوگا، کس طرح آ رہا ہوگا، اس کے نام سے ثابت ہے۔ دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ، دجال کے معنی ہوئے انتہائی درجے کا دھوکے باز، دجل کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر پانی چڑھا دینا، دجال کے معنی ہے کسی چیز پر پانی چڑھانے والا۔ جیسے آپ کے یہاں سونار چاندی پر پانی چڑھا دیتے ہیں سونے کا، تو کیا لگتا ہے؟ سونا لگتا ہے کہ نہیں؟ پیتل پر چڑھا دیتے ہیں چین، کیسی لگتی ہے؟ سونے کی۔ اس کو عربی میں ملمہ سازی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کا نظام اور اس کا جو دور ہے وہ دور دھوکے بازی کا ہوگا۔ جو اصل ہے وہ نقل نظر آ رہا ہوگا، جو نقل ہے وہ اصل نظر آ رہا ہوگا، جو اوریجنل ہے وہ ڈپلیکیٹ دکھ رہا ہوگا، جو ڈپلیکیٹ ہے وہ اوریجنل نظر آ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو اس کا نام دجال رکھا ہے، اس کو دجال کہا ہے۔ یہ اس کا اوریجنل نام نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے، یہ اس کا لقب ہے۔ یہودی اسے دجال نہیں کہتے، وہ اسے مسیح کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال کہا، یہودی اسے مسیح کہتے ہیں، وہ ان کا مسیحا ہے۔ وہ ہزاروں سال سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس دن وہ آئے گا تو ہماری گریٹر حکومت بنے گی، ہم پوری دنیا کے حکمراں بنیں گے۔ وہ اس پتھر کی تلاش میں سرگرداں ہیں جس پتھر پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پر تاجے بادشاہت رکھا گیا تھا، اور پھر اسی پتھر پر بیٹھ کر سلیمان علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھا گیا تھا۔ یہی پتھر پھر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو ملا تھا۔ وہ اس پتھر کی تلاش میں ہے۔ جب ٹائٹس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اس پتھر کو ٹائٹس چرا کر کے لے گیا، وہ پتھر آئرلینڈ پہنچا، اور آج وہ پتھر انگلینڈ میں ہے۔ جو برطانیہ کا شہزادہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس کے شہزادے کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، اس پتھر پہ بیٹھ کے رکھا جاتا ہے۔ وہ ان کا مسیح ہے۔ آج یہ راز بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دعا آپ حضرات بھی کہتے ہیں غیر شعوری طور پر،
چونکہ ہمارے یہاں تو دعائیں کرنے کا بھی انداز رٹا ہوا ہے. دعا ہم کہتے ہیں غیر شعوری طور پر، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا دعا مانگی، اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اور خود بھی آپ نے مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، ایک مسیح اور ایک دجال. حالانکہ وہ مسیح تو ہے نہیں، وہ تو دجال ہے. اسے مسیح کیوں کہا آپ نے؟ مسیح اس لیے کہا کہ پوری یہودی قوم اسے مسیح کہتی ہے. وہ وہی کام کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈپلیکیٹ اور جاری بننے کی کوشش کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیں. وہ قبرستان پہنچتے، وہ مردوں کے پاس جاتے اور کہتے قوم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے ہو جائے. دجال بھی جب آئے گا بستیوں سے گزرے گا، لوگوں سے کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے مانو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں. تو لوگ کہیں گے تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا اگر میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں، میں تمہارے دادا کو زندہ کر دوں تب تو مجھے مان لو گے. لہذا قبرستان جائے گا اور کسی شخص کے باپ اور دادا کو زندہ کر کے کہے گا کہ لو میں نے تمہارے دادا کو زندہ کر دیا، اب تو مان لو. یہ ساری خبریں حدیث کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی. یہ خبریں نہیں، اب حدیث ہیں. خبر تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زبان نبوت سے جو خبر نکلے وہ سچی خبر ہے، اس میں رتی برابر فرق نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو ہی لفظ استعمال کیے کہ ایک طرف وہ دجال ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں، لیکن یہودی اسے مسیح کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے، ہمارا مسیح آ رہا ہے. اسرائیل کی سڑکوں پر نعرے لکھے ہوئے ہیں، ہامش ہامش، مسیح ہمیں چاہیے. آپ نے اپنے شہروں میں بھی موٹر سائیکلوں پر لکھا اور دیکھا ہوگا، آئی ایم بیک، میں آ گیا ہوں. دیکھا لکھا ہو، آئی ایم بیک، میں آ گیا ہوں. یہ کون آ رہا ہے؟ سامنے ایک تصویر حضرت عیسیٰ کی بنا رکھی ہے، یہ ہے لکھا ہو. پوری دنیا سن 1945 سے لے کر کے آج تک دجالیت کے گھیرے میں آ چکی ہے، اور ایک ایک چیز سے، لوگوں سے اور نشانات سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ دجال کی ایک ایک چیز پروموٹ کی جا رہی ہے. سونی ریکسن کمپنی ہے، جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس سے ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آئے گی. بہت سی ویب سائٹ ایسی ہیں جن کو آپ کھولیں گے تو اس میں ایک آنکھ نظر آئے گی. ابھی میں آپ کے شہر سے گزر رہا تھا تو اچانک میری نظر ایک پوسٹر پر پڑی، اس میں بھی ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آ گئی. یہ ایک آنکھ کس کی آنکھ ہے؟ یہ ایک آنکھ سے جو متعارف کرایا جا رہا ہے یہ دجال کی آنکھ ہے. دنیا میں آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا کہ میاں ایک آنکھ سے دیکھو. کیوں؟ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک سے کہاں نہیں تو دیکھتا ہے. ایک آنکھ سے دیکھو. دجال کی ایک آنکھ ہے، جس سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دجال صرف دنیاوی زندگی کو جانتا ہے، اس کی پوری تہذیب صرف دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ آخرت کو نہیں جانتے. اور قرآن کریم کی پوری تعلیمات، نبیوں کی پوری تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتی ہیں. دنیا آخرت والاولا، دنیا کی بات بھی، آخرت کی بات بھی، اولا کی بھی، آخرت کی بھی. لہذا ایک نظر دنیا پر بھی اور ایک نظر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی. لیکن یہ تہذیب وہ تہذیب ہے جو ساری دنیا سے یہ کہتی ہے کہ میاں بس یہی دنیا ہے سب کچھ، اس کے سوا کچھ اور نہیں. کہیں آخرت کا انکار، کہیں جنت کا انکار، کہیں نبیوں کا انکار، کہیں فرشتوں کا انکار،
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار. لہذا آج پوری دنیا میں اس ایک آنکھ کو سارے عام کیا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ، وہ ایک آنکھ کس کی آنکھ ہے؟ وہ دجال کی آنکھ ہے، اور اسے جگہ جگہ پر فٹ کیا جا رہا ہے. کہیں پوسٹر دیے جا رہے ہیں کہ ایک آدمی یوں آنکھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور دوسرا ادھر رکھے ہوئے ہے. آپ کو حیرت ہو جائے گی، آپ کو حیرت ہو جائے گی. ابھی جس مدرسے سے نیچے اتر کر آیا ہوں وہاں برابر میں صاحب کی دکان تھی. انہوں نے کہا کہ صاحب ذرا تشریف لے آئیے، برکت کے لیے آپ دعا ہو جائے گی. میں نے جو سامنے دو پوسٹر لگے ہوئے دیکھے تو وہ ایک فلمی ایکٹر کے تھے جو مسلمانوں کا بڑا چہیتا ہے، جس کو مسلمان اپنا ہیرو مان رہے ہیں. اس کے دو پوسٹر لگے ہیں. میں نے کہا اس نلائق اس ہجڑے کی تصویر تو یہاں سے ہٹا دو. اور جب میری نظر پڑی اس کی بازو پر تو اس پر آنکھ بنی ہوئی ہے جو اس کمینے نے بدوائی ہوئی ہے. ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. کہاں ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ کس کی صحبت نے ہمیں خراب کر دیا ہے؟ 1450 برس پہلے گنبد خضرا سے آواز لگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آواز لگی الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، اے لوگو جمع ہو جاؤ، اے لوگو مسجد میں آ جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کر لیا اور تمام صحابہ کو جمع کر کے مسجد میں جمع کر کے کہا لوگو سنو، ابھی تمیم داری آیا ہے. تمیم داری نے دجال سے متعلق وہ باتیں مجھے بتائی ہیں جو میں تم کو بتایا کرتا. تمیم داری کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک عیسائی شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، مگر کہاں ہمیں پتا ہے، کہاں ہمیں معلوم ہے؟ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں لیکن ہماری کتابوں میں کس کی داستانیں ہیں؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. یوں تو کہنے کو ہم اہل حدیث ہیں، یوں کہنے کو تو ہم سچے پکے صحابہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہ حدیث ہماری نظروں کے سامنے کیوں نہیں گزری؟ یہ وہ تمیم داری کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھا، ایک عیسائی تھا. وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی بھٹک گئی اور ہوائیں مہینوں تک انہیں کہیں اور لے گئی. وہ قبیلے لحم و جذام سے ان کا تعلق تھا. بھٹکتے بھٹکتے ان کی کشتی ایک جزیرے میں پہنچی جہاں انہوں نے ایک جساسہ کو پایا. جساسہ. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی شکل انسانوں جیسی تھی لیکن اس کے جسم پر بال جانوروں جیسے تھے. تو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جانور ہے یا انسان ہے. اسے دیکھ کے وہ گھبرا گئے. اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے آقا سے ملاتا ہوں یا ملاتی ہوں. وہ بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی جب وہاں پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لہین شہین طاقتور آدمی کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا جس کے بازو اور پیر زنجیر سے بندھے ہوئے. اس نے ہم سے سوال کیا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ تم کون؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم ایسے ایسے عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم تم تک پہنچ آئے، ہمیں یہ جساسہ تمہارے پاس لے آئی. اس نے سوال کیے ان سے، اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ ہل تثمر، کیا وہ پھل دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی تو وہ پھل دے رہا ہے. اس نے کہا کہ قریب وہ زمانہ آئے گا کہ وہ پھل دینا بند کر دے گا. پھر اس نے سوال کیا بحیرہ طبریہ کے بارے میں کہ طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. ہل فیہ ماء، کیا طبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں فیہ ماء کثیر، اس میں تو کافی پانی ہے. اس نے کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ خشک ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ ذرا بتاؤ وہ جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے ہیں محمد نام کے شخص، ان کا کیا حال ہے؟ کیا ان کی عربوں سے جنگ ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ انہیں فتح نصیب ہوئی اور بعض لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا. کہا انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے.
انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں تو تم نے پوچھ لیا، لیکن اپنے بارے میں تو بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انی انا الدجال، میں دجال ہوں اور میں نکلوں گا، ساری دنیا میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں چونکہ فرشتوں کا پہرا ہوگا اور وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی صحابی سے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا وہ مقام ہے کہ یہ پہلی اور آخری روایت ہے جس کو نبی روایت کر رہے ہیں صحابی سے، ورنہ ہر حدیث صحابی روایت کرتا ہے نبی سے۔ معلوم یہ ہوا کہ دجال موجود ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ اس کے جو وہ 3 سوال تھے وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، یعنی اسے انتظار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بعد وہ نکلے گا۔ اس نے کہا کہ بیسان کی کھجوریں کا کیا حال ہے؟ یہ بیسان کی کھجوریں اسرائیل کے علاقے میں ہوتی ہیں، اور تازہ رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے بیسان کی ایک ایک کھجور کو جڑوں سے اکھاڑنا شروع کر دیا ہے اور اس کی نسل کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ بحیرہ تبریہ سی آف گیللی کہلاتا ہے، جو اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں ہے، آپ نقشے میں دیکھ لینا، سی آف گیللی۔ یہ گیلل دجال کا نام ہے، یہودی اسے دجال کی جھیل کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کے پاس میں دھماکے کرتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی یہ خشک ہو جائے، اس کے واٹر لیول کو رات دن نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب یہ خشک ہوگی تبھی ہمارا مسیحا اور ہمارا آقا نکل کر آئے گا اور ہم دنیا میں ایک گریٹ حکومت بنائیں گے اور سب سے اعلیٰ ترین حکومت ہم بنا پائیں گے۔ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ایسی اجنبیت ہوئی ہے کہ نہ پڑھنا نہ سننا، نہ جاننا اور نہ سمجھنا۔ لہذا اسی تناظر میں نے وقت زیادہ ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پیش کی ہے، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس ذریعے سے جو بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آج نیٹ کا ویب سائٹوں کا زمانہ ہے، یہ بات دنیا تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں اچھی طرح سمجھ لو، جو مومن ہے وہ بھی سمجھ لیں، جو مومن نہ ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اس زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، ہو کر رہے گا، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک اعناق میں اور ضابط میں نصرانی بنو پر جمع نہیں ہو جاتے، جن کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی 8 لاکھ فوج جب تک آماق اور داوت میں جمع نہیں ہو جاتی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ آماق اور داوت سیریا اور شام کے شہر ہیں، یہاں آج فوجیں موجود ہیں۔ کبھی آپ کے سامنے عراق سے متعلق حدیث آئی، میں بتا دیتا ہوں۔ ہم تو آج اپنا دین اللہ معاف فرمائے اخباروں سے سمجھتے، ٹی وی چینلوں سے سمجھتے، اور ہمارے حق سے نہیں سمجھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے عراق سے متعلق ایک حدیث بیان کی، میں 1990 سے الحمدللہ اسے بیان کر رہا ہوں، اور آج پہلی مرتبہ آپ کے بیچ آ کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے، اور بہت سے لوگوں کو وہ سب ویب سائٹ نہیں کھول سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منعت العراق درہمها وقفیزها، ایک وقت آئے گا کہ عراق کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے درہم کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کی کرنسی نہیں ادھر ادھر جائے گی، اس کے ناپنے اور تولنے کا جو پیمانہ قفیز ہے وہ باہر نہیں جا پائے گا، چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ منعت العراق درہمها وقفیزها، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ حالات کب آئیں گے؟ لیکن 8 اگست 1990 کو جب چاروں طرف سے عراق کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور پوری طرح سے اسے گھیر لیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی،
ابو हुरैरा इस रिवायत के रावी हैं। आका ने यही नहीं फरमाया, उसके बाद फरमाया उमनियत शाम मुदियाहा व दीनाराहा, उसके बाद शाम का भी यही हाल हो जाएगा। शाम के दीनार पे पाबंदी लगा दी जाएगी और शाम के पैमानों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनका चारों तरफ से बाइकाट कर दिया जाएगा, न गल्ला उनका बाहर जा पाएगा, न उनको बाहर से कोई चीज मिल पाएगी। मैं इसको 6-7 साल तक बयान करता रहा, मेरी समझ में नहीं आता था कि ये शाम का मसला कब आएगा, शाम पे कब पाबंदी लगेगी। शाम की हुकूमत तो यहूद और नसारा की अपनी हुकूमत है, उस पर पाबंदी कैसे लग जाएगी, वहां तो नुसैरियों की हुकूमत है। लेकिन अब जब हमने देखा कि शाम के 30% इलाका और शाम का 40% इलाका अहले हक के जब कब्जे में आया तो चारों तरफ से बातिल ने उस इलाके की नाकाबंदी कर दी। वमुनियात मिस्र इरदवाहा व दीनाराहा, इसके बाद फिर मिस्र का नंबर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वउद्तुम मिन हैसु बदातुम, तुम पिछली हालत पर लौट जाओगे। वउद्तुम मिन हैसु बदातुम, तुम अपनी पिछली पुरानी अव्वल की हालत में लौट आओगे। यानी जिस तरह शुरू जमाने में सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ थी, तुम मदीना की एक बस्ती में थे, इस्लामिक स्टेट मदीना में कायम हुआ था, एक इस्लामी रियासत मदीने की 4 दीवारी में बनी थी, तो सारी दुनिया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। कभी बद्र में और कभी अहज़ाब की शक्ल में, कभी खंदक में खोद कर दिफा किया गया था। तुम्हारी ये सूरत हाल हो जाएगी, एक छोटे से इलाके में तुम सिमट जाओगे और सारी दुनिया उमड़ कर तुम्हारी तरफ को आएगी। अबू हुरैरा फरमाते हैं वह शहीदा अला ज़ालिका लहमु अबी हुरैरा व दमु, अबू हुरैरा का खून और अबू हुरैरा की गोश्त की बोटियां गवाह दे रही हैं कि ये होके रहेगा। अबू हुरैरा ने उस वक्त कहा था, मैंने और आपने इस जमाने में देख ली। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि ये बाइकाट कौन करेंगे, आपने फरमाया अजमी, कहीं आपने फरमाया रूमी, ईसाई। ऐ मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल फितन से मुताल्लिक अहादीस बयान फरमाई। कहीं आपने फरमाया कि एक जमाना आ जाएगा युसद्दक़ु फीहिल काज़िब व युकज़्ज़बु फीहि सादिक़, जिसमें झूठे को सच्चा करार दिया जाएगा और सच्चे को झूठा करार दिया जाएगा। वयुतमरुल खाइन, और जो माल चुराने वाला होगा, गसब करने वाला होगा, अमानतों में खियानतें करने वाला होगा, माल उसके सुपुर्द किया जाएगा। और जो अमीन होगा उसे खाइन करार दिया जाएगा। क्या मौजूदा दौर ये दौर नहीं है? बातिल जिसे चाह रहा है इस्लाम पसंद कह रहा है, और जिसे चाह रहा है इस्लाम का दुश्मन करार दे रहा है। और मुसलमान दुनिया हाथ पर हाथ रखे हुए अखबारात की सुर्खियां देखकर कभी झूठे को सच्चा कह रही है और सच्चों को झूठा करार दे रही है, और उम्मत के खजानों को लूटने वालों को वो अमीन करार दे रही है। ये सूरत हाल आई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम ऐसे हुक्मरानों के दौर में होगे, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें काफिर बना देंगे, और अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। ऐसे हुक्मरान आएंगे दुआतुन इला अबवाबि जहन्नम, जो जहन्नम के दरवाजों की तरफ तुम्हें पुकार रहे होंगे। तुम उनकी पुकार पर अगर लब्बैक कहते हुए चले जाओगे तो तुम जहन्नम के किनारों में पहुंच जाएंगे। वो जहन्नम की तरफ तुम्हें बुला रहे होंगे, यानी इस्लाम से तुम्हें हटा रहे होंगे और जहन्नम की तरफ तुम्हें पुकार रहे होंगे। ऐसे दाई खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। यही निजाम दज्जाल है जिसमें हक बातिल और बातिल हक नजर आ रहा होगा। यही पूरी दुनिया में वो तहजीब है जिसे आज मॉडर्न इस्लाम के नाम पर पेश किया जा रहा है कि मॉडर्न इस्लाम है। ये तो इस्लाम में है नहीं। अगर आज ये ऐलान कर दिया जाए कि मुसलमानों की बेटियों को ये हुक्म दिया जाता है कि वो पर्दे के साथ निकले, आज के बाद वो आधे कपड़े पहनकर ना निकले, आज के बाद वो जीन्स और शर्ट में ना निकले, तो आप मुझे बताइए हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, दुनिया में हजारों लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि मियां ये इस्लाम में कहां है, तुम तो जबरदस्ती इस्लाम नाफिज कर रहे हो। हम में
کتنے لوگ ایسے ہیں جو عرب حکمرانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل اسلام کے چاہنے والے ہیں، یہ اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ ارے کون سا اسلام جہاں 90 چینل چل رہے ہوں اور ان 90 چینل پر ننگی فلمیں دکھائی جا رہی ہوں، جہاں زنا کے مناظر دکھائے جا رہے ہوں، جہاں زنا کی عکاسی ہو رہی ہو، اور وہ بھی اسلامی حکومت ہے، جہاں ناچ اور گانے کی عام اجازت ہو، جہاں سنیما ہال بنانے کی اجازت دی جا رہی ہو، جہاں یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ لڑکے اور لڑکی کو پڑھانے کی تعلیم دی جا رہی ہو، اور تائید کرنے میں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، جو لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، کیا یہ حکومت مسلمان ہوتے ہوئے اس چینل کو بند نہیں کر سکتے؟ کیا یہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے یہاں ٹیلی ویژن کو بند نہیں کر سکتے؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ اگر ہم یہاں پر تعویذ باندھے ہوئے ہیں تو تعویذ کو توڑ کر کے پھینک دیا جائے گا، اگر گلے میں قرآن کا تعویذ پڑا ہے تو اسے توڑ کر کے پھینک دیا جائے گا، لیکن چینل کو بند کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ چینل چل رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے یہی تو اسلام ہے، اسلام میں تو آزادی ہے، یعنی اسلام اس کا نام ہے جس میں زنا بھی ہوتا رہے، جس میں شراب بھی پی جاتی رہے، جن میں فلم انڈسٹری کی بھی آزادی ملتی رہے۔ ارے اسلام وہ ہے جسے رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی ھدی للعالمین ورحمۃ للعالمین، میرے اللہ نے مجھے ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا ہے، ہدایت والا بنا کر بھیجا ہے، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وامرنی ربی بمحق المعازف والمعامیر، میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ناچ گانے کے تمام آلات کو توڑوں، یہ نہیں کہ بچ جاؤں، توڑ دوں انہیں، پیروں کے نیچے مسل دوں۔ یہ ہے اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نے کبھی ناچ گانے کی محفل میں شرکت کی ہو، لیکن یہ کون حکمراں ہے جو یہود و نصارہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے سنگیت بجا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو شرابیں پیش کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو ان کی آمد پر لڑکیوں کو نچا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جن کے یہاں سے زنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ یہ ہے وہ زمانہ کہ جس زمانے میں دجالی نظام نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اسلام یہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن میں مت دیکھو، حدیث میں مت دیکھو۔ میں آتا ہوں اس حدیث کی طرف جو مجھے آپ کے سامنے سب بیان کرنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے گھرانے سے ایک شخص حکمراں نہیں بن جاتا۔ اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت مہدی جو حضرت حسین کی اولاد ہوں گے، جو حضرت حسن کی بھی اولاد ہوں گے، باپ کی طرف سے حضرت حسن سے رشتہ، ماں کی طرف سے حضرت حسین سے رشتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب تک ان کو حاکم نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ جب تک ان کو ظاہر نہ فرما دے، قیامت نہیں آئے گی۔ وہ آئیں گے اور کہاں سے نکلیں گے؟ وہ آئیں گے مکہ میں، مکہ سے وہ مدینہ سے مکہ ہجرت فرما جائیں گے، اور مکہ معظمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ لوگ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، جب تک کہ مسلمانوں کا یہودیوں سے معرکہ نہیں ہو جاتا، جب تک یہود اور مسلمانوں کی جنگ نہیں ہو جاتی نہیں آئے گی قیامت۔ فَيَقْتُلُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، وہ وقت آئے گا جو اللہ کی طرف سے ہر اپنے دشمن کے لیے مقرر ہوتا ہے، وہ وقت آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں پر اللہ کی طرف سے آیا ہی کرتا ہے۔ جو وقت ابو جہل کی پورے لشکر پر اس کے 70 ساتھیوں پر بدر میں آیا، وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنو قریظہ پر آیا، وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں پر جو قوم نوح پر پانی کے عذاب کی شکل میں آیا، وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسا کر اور زمین کو الٹ کر آیا، وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قوم عاد پر ہواؤں کی شکل میں آیا، وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم سمود پر زلزلوں کی شکل میں آیا، چیخ کی شکل میں آیا، وہ وقت جو اصحاب مدین پر آگ کی بارش اور شوروں کی شکل میں آیا، وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون پر دریا میں ڈوبنے کے دن آیا، اور جو قارون پر زمین میں دھسانے کی شکل میں آیا، ان پر بھی آئے گا، ان پر بھی آئے گا۔
یہاں تک کہ جب حضرت مہدی آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ اتر جائیں گے تب مار کا آرائی شروع ہوگی. اللہ اکبر. یہ زمین پر جو آخری مار کا ہونے جا رہا ہے، ذرا اس کی سچویشن سمجھ لیجئے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالی پلس عیسیٰ ابن مریم پلس امام مہدی ہیں، اس میں اور پلس مخلص مسلمان ہیں. یہ ہے اللہ، حضرت عیسیٰ، امام مہدی، مسلمان، اور ان کی مدد کے لیے ملائکہ اور فرشتے اور کائنات کا ہر پتھر، ہر درخت، ہر شے سوائے غرقد کے پیڑ کے. دوسری طرف شیطان، ابلیس کا سب سے بڑا چیلا دجال کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ باقی دنیا کے مشرک قوم اور غرقد کا پیڑ. یہ ہے مارکا زمین پر. جب وہ آ جائیں گے تو زمین کی ہر چیز اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی سوائے غرقد کے پیڑ کے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آ جائے گا کہ مسلمان پھر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سزا دیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو دی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے ان کا مارکا ہے. انہی کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونا ہے، انہی کی قیادت میں ہونا ہے. آپ یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ہوئی ہے آسمان کی طرف. ہجرت کے بعد ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہوگی قرآن، اور قرآن پہ عمل کرتے ہوئے وہ یہود و نصارہ کے لیے وہی فیصلہ کریں گے جو ہر باغی قوم کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی سانس عطا کرے گا کہ جو سانس اللہ کے باغی کو پہنچے گی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور تحد نگاہ ان کی سانس پہنچے گی. اب یہودی چھپنا شروع کریں گے. حتی یختبی الیہود من وراء الحجر والشجر. پیڑوں کے پیچھے چھپنا چاہیے. حجر پیڑ کو، پتھر کو کہتے ہیں، شجر پیڑ کے پیچھے چھپیں گے. دوسری روایت میں ہے والقواعد من البیت. نیچے بنکروں میں، تہخانوں میں، غاروں میں چھپنا چاہیں گے. فیقول الحجر والشجر. پیڑ بول اٹھے گا، پتھر پکار اٹھے گا، مکان کی بنیادیں بول جائیں گی، بنکروں سے آوازیں آئیں گی، یا عبد اللہ، یا مسلم، ہے مسلمان، ورائی یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلہ، اسے جہنم رسید کر دے، اس کا خاتمہ کر دے. الا الغرقد، غرقد کا پیڑ نہیں بتائے گا. فإنہ من شجر الیہود، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا پیڑ ہے. آج اسرائیل میں یہودی اس پیڑ کو روڈوں کے دونوں طرف اپنے پارکوں میں، بنگلوں میں، جہاں تہاں لگا رہے تاکہ ہم اس کے پیچھے چھپ سکیں. اے مسلمانوں، آج وہ اپنی تاریخ اور تہذیب کو دہرانے کے لیے، عہد بنی اسرائیل کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایک پودا پوری دنیا سے ڈھونڈ کر لا رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو پودا تھا وہ کہاں ہے، وہ یہاں مل جائے. انہیں پتا چلا کہ عہد بنی اسرائیل میں سفید رنگ کے ہرن پائے جاتے تھے، لہذا وہ ہرن آج کہاں ہیں؟ پوری دنیا کو یہودیوں نے کھنگال مارا. وہ ہرن انہیں سعودی عرب کے فیصل چڑیا گھر میں ملے، لہذا حکومت پر دباؤ ڈال کر انہوں نے وہ ہرن لے لیے تاکہ وہ اپنے اسرائیل میں اس کو لے جا سکیں. وہ ڈائناسور کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. یہ ڈائناسور کون سا جانور تھا؟ جس کا بدن ہاتھی کے برابر ہوا کرتا تھا. ڈائناسور کا انڈا انہوں نے تلاش کر لیا اور اس انڈے سے انہوں نے نیا ڈائناسور بنانے کی تیاریاں شروع کر دی. یعنی کتنی تحقیق پر لگے ہوئے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم نے غور کیا اور نہیں کیا تو آج کر لیجئے. آخر ایسی کون سی ضرورت پیش آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو زبان عطا کرے گا، وہ بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے؟ وہ کون سی ضرورت پیش آ جائے گی کہ پیڑ بولیں گے؟ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مکانوں کی بنیادوں سے آوازیں نکلوائے گا؟ عام حالات میں تو پیڑ پتھر نہیں بولتے. یہ کیسی زمین پر سچویشن پیدا ہو جائے گی؟ یہ کون سے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے زبانوں کو زبان عطا کرے گا؟ اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزات ظاہر کرتا ہے کیا ہو جاتا ہے زمین پر؟ سنیں آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عام سنت ہے، عام سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ چیزوں کی فطرت کو نہیں بدلتا. آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اپنے منہ میں رکھنا چاہا تو اس نے جلایا کہ نہیں جلایا؟ یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا، ان کا سر قلم کر دیا تو چھری نے کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ کاٹ دیا. زکریا علیہ السلام کا قتل ہوا، ان کو آرے سے چیرا تو ٹکڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہ کون سا مرحلہ آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کی طبیعت و فطرت کو بدل کر اپنی خاص سنت کو جاری فرماتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی فطرت کو نہ بدلے تو زمین سے حق ختم ہو جائے. ابلیس وہ تیاریاں کر لیتا ہے، ابلیس وہ کوششیں کر لیتا ہے کہ اگر اللہ اپنی سنت کو نہ بدلے تو حق منیمیٹ ہو جائے. مثلا زمین پر ایک ہی فرد ہے، اکیلی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام تھی، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تو نمرود نے اپنی پوری قوم کے ساتھ اور بادشاہت کے ساتھ مل کر ان کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا آگ جلا کر. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا نہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی فطرت کو نہ بدلے تو آگ کو ظاہر ہے کہ نبی پہنچے کہ ولی پہنچے کہ رسول پہنچے کہ قطب کے ابدال کوئی بھی پہنچے، اس کا کام تو جلانا ہے. اللہ نے اسے جلانے کا حکم دیا ہے. سمندر سامنے آئے تو اسے جلائے، ہرا درخت آئے تو اسے جلائے، گیلی لکڑی آئے تو اسے جلائے. لیکن جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر میرے ابراہیم کے سوا کوئی نہیں ہے جو میرا پیغام دنیا کو پہنچائے گا. میرے ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اللہ احد کی صدا لگائے گا. ابراہیم اگر چلا جاتا ہے تو دنیا پر پھر ابلیس کا راج ہو جائے گا. لہذا اللہ نے براہ راست آگ کو کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. سنت بدلی نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سنت کو، عام سنت کو خاص میں تبدیل کیا گیا. اسی پر پوری چیزوں کو آپ سمجھ لیجیے. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جبریل کو بھیج کر بچایا، کیونکہ آگے انہیں نبوت سے سرفراز کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے پورے مصر پر اسلام کی بادشاہت اور اسلام کا راج کرنا ہے تو جبریل کو بھیج کر کے بچایا. اور ابلیس نے اگلا فیصلہ مارا کہ وہ یا تو قتل کر دیے جائیں یا ان کا دامن داغدار ہو جائے. زلیخا کو ان کے پیچھے لگا دیا، زلیخا نے ان کا کپڑا پکڑ کے تار تار کر دیا. لہذا بادشاہ وقت زلیخا نے کہا کہ اس شخص کی سزا یا تو قتل ہونی چاہیے، یہ تمہارے حرم کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالنے میں لیٹے ہوئے معصوم بچے کو زبان عطا فرمائی جو بولنے کے قابل نہیں تھا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک پالنے میں اس کے گھر کے بچے نے گواہی دی إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے اور پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے. یہ سچے ہیں. یہ موقع آتا ہے کہ جب حق کو بچانے کے لیے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ ظاہر کرتا ہے، اپنی سنت کو تبدیل کرتا ہے. آئیے اسی سے میں آپ کو وہ واقعہ بتا دوں. ہم نے دعا تو سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی، تیرا نام نہیں لیا جائے گا. گویا رسول اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل تو لایا ہی ہے 1000 کا لشکر، ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابلیس نے بھی ہر طرح کی فوج تیار کر لی ہے. وہ براہ راست میدان میں کود پڑا ہے. سراقہ بن جوشم کی شکل میں وہ میدان جنگ میں اتر آیا تھا، گھوڑوں پر ہتھیار لے کر آیا تھا، لیس ہو کر آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا آج ختم کر دو، انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں. محمد رسول اللہ سمجھ گئے تھے اگر آج خصوصی مدد نہیں آئی
تو میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پاس تو کل 313 میں سے 6 کے پاس تلواریں ہیں، باقی ننگے ہاتھ ہیں، سب کے سینے کھلے ہوئے ہیں، سب کے سر کھلے ہوئے ہیں، یہ خالی ہاتھ کیا مقابلہ کریں گے؟ اے مولا اگر یہ ہلاک ہو گئے جیسا کہ ابلیس نے منصوبہ بنایا ہے کہ آج ان 313 کو نمٹا دیا جائے اور ان کو نمٹا کر کے پھر مدینہ چلا جائے، تیرے چراغ کو گل کر دیا جائے، اگر یہ ختم ہو گئے تو ہی بتا قرآن کون پڑھے گا؟ تو ہی بتا تیرے گھر خانہ کعبہ کو بتوں سے کون آزاد کرائے گا؟ تو ہی بتا کہ مسجد اقصی کی طرف پھر کس کا لشکر جائے گا؟ تو ہی بتا کہ پھر دنیا میں تیرا پرچم کون لہرائے گا؟ اے اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے لن تعبد علی الارض ابدا، منصوبہ ابلیس نے یہ بنایا ہے کہ وہ زمین پر راج کرے، کیونکہ اس وقت تیرے گھر میں بھی اس کے 360 شریک بیٹھے ہوئے، سب اللہ کی مدد آئی کہ نہیں؟ کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے، فوج بھیجی، کہیں فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ 3000 فرشتے، کہیں فرمایا بخمسۃ آلاف من 5000 اورینٹڈ فرشتے، 5000 فرشتے کمانڈوز کی شکل میں آئے، جن کو ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے دی فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، رسول اللہ نے نہیں اللہ نے دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ابلیس نے منصوبہ بنایا تھا کہ یہیں اس وقت خاتمہ کر دیا جائے، جیسے اس نے اپنے اس مارکے کو جو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں ہونا ہے منصوبہ بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ابھی قتل کرا دیا جائے، نہ حضرت عیسیٰ ہوں گے نہ دجال کے نظام کو کوئی خطرہ لاحق آئے گا، لہذا پورے یہودیوں نے اور تمام رومیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ آسمان پر نہ اٹھاتا اور جس شخص نے آپ کی مخبری کی تھی اگر اللہ اسے حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل نہ کرتا اور ان کو گڈمڈ نہ کر دیتا تو وہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر کے جشن منا رہے ہوتے، ابلیس ناچ رہا ہوتا کہ اللہ کا پیغمبر قتل کر دیا گیا، جو میرے پیغمبر جو میرے دجال کو قتل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ برسوں تک خوشیاں مناتا رہا کہ ہم نے تو عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا۔ جب قرآن آیا اور محمد رسول اللہ قرآن لے کر آئے تو قرآن نے ان کی آنکھوں پر لگی ہوئی پٹی کو کھول دیا اور کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو یہ قتل کر پائے نہ سولی پر چڑھا پائے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور رسول اللہ نے صحیح احادیث میں بیان فرمایا کہ آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، کہاں آئیں گے؟ سیریا کی دمشق کے مشرقی کنارے پر جامع اموی سفید مینارے پر آئیں گے، سیریا میں تشریف لائیں گے، شام میں وہاں پر آئیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان سے پہلے امام مہدی جمع ہوں گے، امام مہدی سے بعد میں وہ آئیں گے جب دجال نکل آئے گا، اس لیے کہ ان کا 1 پوائنٹ پروگرام دجال کا خاتمہ اور دجال کا قتل ہے، وہ آ کر کے حساب چکتا کریں گے۔ اگر آپ کی نظر ان احادیث پر ہو تو موجودہ صورتحال سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جس علاقے میں آئیں گے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ جامع اموی مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ انہی کے ہاتھ میں تو ہوگی جو حضرت عیسیٰ کا استقبال کر سکے، جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا کر سکے۔ دنیا بدلے گی کیوں نہیں بدلے گی؟ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتوہ ابدال الشام وعصائب العراق، ان کے پاس شام کے ابدال آئیں گے اور ان کے پاس عراق کے جتھے آئیں گے، عراق کے اہل حق ان کے ہاتھ پر آ کے بیعت کریں گے۔ دنیا اگر ان حدیث کو سامنے رکھے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو تبدیلیاں عراق و شام میں ہو رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ وہاں امام مہدی کا لشکر تیار ہونا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ کی فوج کو تیار ہونا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ ذہن دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں آ کے زمین پر کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف انتم
اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم، ارے تمہاری خوشیوں کا کیا عالم ہوگا، تمہاری کیفیات کا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان آئیں گے اور تمہارے درمیان اتر کر آئیں گے حکمن عادلن، ایک حکمراں بن کر، انصاف پسند بن کر آئیں گے۔ ان کے دور کا یہ عالم ہوگا، وہ آ کر کیا کریں گے؟ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ کر چکنا چور کر دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، اور زمین پر ایسا نظام نافذ کریں گے حتی یضعوا عنہم الجزیہ، دنیا سے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، ساری روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا، امن و امان کا یہ عالم ہوگا، امن و امان کا یہ عالم ہوگا، حتی یرتع الابل مع النمار والغنم مع الذئاب، یہاں تک کہ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی اور گائے شیروں کے ساتھ چل رہی ہوں گی، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپوں کا زہر بھی نکال دیا جائے۔ آخری بات کہتا ہوں آپ سے کہ پتھر کیوں بولیں گے بتا دوں، ورنہ پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے بولیں گے کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو چھپا لیں، پانی چڑھا لیں، دجالی نظام میں پانی چڑھ جائے گا۔ مسلمان، دنیا کی قومیں انہیں مسلمان سمجھ رہی ہوں گی، ان کے کسی بھی پیرامیٹر سے، کسی بھی پیمانے سے اور کسی بھی مشین، کسی بھی اسکین کے ذریعے یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ یہودی ہے یا مسلم، یہ یہودی ہے یا عیسائی، یہ کون ہے پتہ نہیں چل پائے گا۔ اس وقت کوئی اعلیٰ زمین پر نہیں ہوگا جو یہ ویریفائی کر سکے کہ یہ یہودی ہے، ورنہ وہ بچ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے مسلمانوں کا حکمراں ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے مسلمانوں کا چیف جسٹس ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے مسلمانوں کا قاضی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے اسلام کا سربراہ ہے، لیکن آپ کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ اس کی ماں یہودی تھی، یہ اس کی ماں نے یہودی سے زنا کرایا تھا، یہ زنا کار کی اولاد ہے، یہ نسخہ یہودیوں کا ہے، اسے پتہ نہیں چل پائے گا۔ تب پتھر یہ کہے گا کہ اسے مسلمان سمجھنے والوں، اسے اپنا سربراہ سمجھنے والوں، اسے اپنی جماعت کا لیڈر سمجھنے والوں، یہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی۔ یہی ہے کلوننگ جو زمین پہ ہو رہی ہے۔ کیا ہے کلوننگ؟ انسان کی کوچ سے ایک ٹکڑا گوشت کا لیا گیا، اسی جیسا دوسرا انسان بنا دیا گیا۔ بلی کے جسم کا ٹکڑا لیا گیا، ویسی ہی بلی بنا دی گئی، بھیڑ لی گئی، اسی جیسی بھیڑ بنا دی گئی۔ یہ ہے کلوننگ۔ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرو وہی، اس کا خون ٹیسٹ کرو بلڈ وہی، کون بتا پائے گا کہ یہ کلون ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو ظاہر نہ فرمائے تو یہودی بچ جائیں گے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو یہ حکم دے گا، پتھروں کو یہ حکم دے گا، پیڑوں کو یہ حکم دے گا کہ وہ بتائیں یہ یہودی ہے۔ آج میرے دوستو عزیزو، ہم ایک ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم دو چیزیں اختیار کریں، حلال رزق اور حلال روزی۔ زمین پہ جو مارکا لڑا جانے والا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ فضاؤں میں، ہواؤں میں، جس میں اللہ کے فرشتے بھی انوالو ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نبی آئے گا جس کو روح القدس ہم کہہ رہے ہیں، جس کا نام جو روح اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیمت اللہ ہے، اس باطل کو چھانٹنے کے لیے۔ لہذا ہم اگر بچ سکتے ہیں تو صرف عقل حلال کھا کر ہم سنتوں کی طرف دوڑ آئیں، ہم اسلام کی طرف پلٹ آئیں، وہی بچے گا جو اسلام پر چل رہا ہوگا، اور جو اسلام پر نہیں چلے گا، جو سنتوں پر نہیں چلے گا، وہ نہیں بچ پائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ایک شخص بڑے زور سے دعویٰ کرتا ہوا جائے گا کہ میاں میں دیکھوں گا کہاں ہے دجال، وہ دجال کے قریب تک جائے گا، فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ پہلا کام سنتوں کو زندہ کرنا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اسے حقیر نہ سمجھنا، اپنے چہرے اور لباس کو اسلامی بنانا اور اس باطل نظام سے انکار کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، زمین پر وہ ہتھیار استعمال کیے جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔
इसलिए कि दज्जाल जब आएगा तो उसके साथ में पानी का खजाना होगा। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जो उसे खुदा कहेगा उसकी खेतियों को सैराब कर देगा, उसके जंगलों को आबाद कर देगा और उनके जानवरों को, बैल बकरियों और भैंसों को हरा भरा कर देगा। और जो उसे रब नहीं मानेंगे उनकी खेतियां सूख जाएंगी, वो उन्हें खत्म कर देगा। आज उन्होंने ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनको वो वेपन्स कहते हैं। मौसम तब्दील हो जाएंगे उससे, हार्प असलहे वेपन्स बना लिए गए हैं जिससे मौसम चेंज हो जाए। काइनेटिक वेपन्स ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए इब्लीस की कुव्वतों को हलाक किया है, यानी पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। जिब्रील ने पहाड़ को लिया और उसे उठा करके फेंक दिया पूरी कौम पर, और मैं समुद्र पर उठाकर फेंक दिया। वो जो रसूलुल्लाह से कहा था फरिश्ते ने आकर, अगर आप कहें तो मैं ताइफ के पहाड़ों को चढ़ा दूं। इब्लीस ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करूं, जैसे वो मेरे मानने वालों पर पहाड़ उठा लाता है, इस तरह मैं भी पहाड़ों को उखाड़ कर उस पर गिरा दूं। ये काइनेटिक वेपन्स है। अल्लाह तबारक व तआला इस मार्के में हमें फतह नसीब फरमाए। पहली बात यही कि सुन्नतों की तरफ आ जाएं, कुरान करीम से जुड़ जाएं, सूरह कहफ को जुमे के रोज हर हाल में पढ़ें। ये फित्ना दज्जाल से बचने का जरिया है। पूरी नहीं पढ़ सकते तो पहला रुकू और आखिरी रुकू पढ़ें, इसकी तिलावत करें। कम से कम पूरी जिंदगी में हम ये 20 आयतें तो याद कर लें, 10 पहली और 10 बाद, और ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें फित्ने दज्जाल से बचा ले। तो ये हालात थे, मुझे इन हालात पर रोशनी डालनी थी ताकि कम से कम उन खतरात का हमें अंदाजा हो जाए जो इस वक्त मंडला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، جو حق ہے اسے ہمیں حق دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو باطل ہے اسے باطل ہی دکھا اور باطل سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کعبہ ہم فتنہ دجال اور اس کے نظام کے دور میں پھنس گئے ہیں۔ اے مولا اپنے فضل سے ہمیں اس نظام باطل سے محفوظ فرما، اس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، اس کے چال اور فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم روئے زمین پر کفر و اسلام کے بیچ جو مار کا بقا ہے، اس میں ایک طرف تو اور تیرے ماننے والے ہیں، دوسری طرف ابلیس اور ابلیس کے ماننے والے ہیں۔ اے مولا ہمیشہ تو فاتح رہا ہے، ہمیشہ تو غالب رہا ہے، ہمیشہ تیری فوجوں کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ اے رب کعبہ ہمیں بھی وہ دن دکھا دیجئے جس دن تیرا لشکر پوری دنیا میں فتح کے جھنڈے لہرا رہا ہو اور چہار دانگے عالم میں تیرا ہی کلمہ بلند ہو رہا ہو۔ اے مولا انسان کی 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں بہت سارے دور آتے ہیں، کبھی تباہی بربادیوں کا دور، کبھی عزتوں کامرانیوں کا دور، کبھی خوش نصیبیوں کا دور، تو کبھی مولا کریم غربتوں کا دور۔ اے رب کعبہ ہم پیدا ہوئے غلامی کے دور میں، لیکن ہمیں آزادی کا دور بھی دکھا دیجئے۔ ہماری زندگی میں مولا کریم ہم نے زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو خوشحال ہوتے ہوئے، کسی کو بدحال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کسی قوم کو ابھرتے اور کسی کو بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے مولا کریم ہم نے اسلام کو زوال کے دور میں دیکھا ہے، اب ہمیں اسلام کے عروج کا زمانہ دکھا دیجئے۔ اے مولا ایک زمانہ حضرت بلال پر ہی آیا کہ وہ پتھروں کے نیچے تھے اور ان کے زبان باہر نکلی ہوئی تھی، پھر ایک دن وہ آیا کہ ان کا آقا ان کی پیر کے نیچے تھا۔ اے مولا ایک دن یہ آیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے اور فتح مکہ کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ آیا کہ بلال مسجد اقصی میں اذان دے رہے تھے۔ اے مولا انہیں کی زندگی میں تو نے قسم پرسی کا عالم بھی ان کو دکھایا اور فتح کا دور بھی دکھایا، غزوہ خیبر بھی دکھایا اور فتح مکہ بھی دکھایا، ان کو صلح حدیبیہ بھی دکھایا اور مولا کریم بنو قریظہ کا مارکا بھی دکھایا۔ اے رب کعبہ تو ہماری زندگی میں، زندگی کے ہمارے جو سال اور مہینے گزرے ہیں، اس میں ہم نے غموں کے دن دیکھے ہیں، روتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں، بلکتے ہوئے بچے دیکھے ہیں، اے مولا تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں۔ اے رب کعبہ
اب ہمیں امت کو مسکراتا ہوا اور فتح سے ہمکنار ہوتا ہوا بھی دکھا دیجیے۔ 1435 ہمارے لیے مبارکبادی کے دن آیا کہ 1436 کو بھی اے مولا ہماری نصرت اور ہماری فتح کا سال بنا دیجیے۔ اے رب کعبہ، امت قربانیاں دے رہی ہے، اس کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یہ سچ ہے کہ امت میں گناہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، لیکن اے مولا تیری ہی اس امت میں تیرے نبی کے چاہنے والے بھی ہیں، سچے عاشق بھی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا تجھ سے کیا ہے، جنہوں نے اپنی آرزوؤں کو تیرے نام پہ قربان کر دیا ہے، جنہوں نے شرابوں کے جام توڑ دیے ہیں، جنہوں نے عورت کی زلفوں کو خیربات کہہ دیا ہے۔ اے مولا جو تیرے نام پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے تیرے پرچموں کو ہاتھوں میں تھاما ہے اور باطل کے پرچم زمین پہ ملیا میٹ کر دیے ہیں، اے رب اپنے ان مخلصین بندوں کو پوری امت کی طرف سے قبول فرما لے، ان کو پوری امت کا کفارہ بنا دے، ان کو پوری امت کا فدیہ سمجھ لے۔ اے مولا ان کو پوری امت کی طرف سے قبول فرما لے اور ان کی نیکیوں کے بدلے میں ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ یہ امت تیرا پیغام سننے آئی، تیرے نبی کی باتیں سننے آئی، تیرے اولیاء کا تذکرہ سننے کے لیے آئی۔ اے مولا جو تو نے کہا وہ ہم نے کہہ دیا، یہ زبان بھی تیری ہے، یہ دل تیرا ہے، یہ دماغ تیرا ہے، یہ بولنے والے ہونٹ تیرے ہیں۔ اے مولا ہم تیرے بغیر کہاں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جو تو نے کہلوایا وہ کہہ دیا، جو تو نے الفاظ دیے وہ زبان سے ادا کر دیے۔ اے مولا راضی ہو جائیے۔ اے مولا ہم نے نہ حالات کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کیا، نہ کسی کے من کی طرف دیکھا، نہ کسی کے لوگوں کی طرف دیکھا۔ تیرا پیغام جو تیری طرف سے تیرے نبی کے پاس آیا اور تیرے نبی سے ہم تک پہنچا، ہم نے امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اے مولا امت کو دین اسلام کی نصرت کے لیے قبول فرما، دجال کے فتنے سے ٹکرانے کے لیے قبول فرما، اس فتنہ دجال کو مٹانے کے لیے قبول فرما، اس کی بے خبر اکھاڑنے کے لیے قبول فرما، اس امت کے نوجوانوں کی دعائیں قبول فرما، اس امت کے بوڑھوں کی دعائیں قبول فرما، اس امت کے یتیموں کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ بیواؤں کی دعائیں قبول فرما، جیل میں بند قیدیوں کی دعائیں قبول فرما۔ اے مولا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھے اپنے غازیوں کی دعائیں قبول فرما، سفر میں مسافروں کی دعائیں قبول فرما، حرم کعبہ میں طواف کرنے والے زائرین کی دعائیں قبول فرما۔ اے مولا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ میں عبادت کرنے والوں کی دعائیں قبول فرما، بہادوں پر ڈٹے ہوئے غازیان اسلام کی دعائیں قبول فرما، امت کے حق پرستوں کی دعائیں قبول فرما، بیماروں کی دعائیں قبول فرما، مجبور اور بے قصوں کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ بھوکوں کی دعائیں قبول فرما، کمزوروں کی دعائیں قبول فرما، امت کے آنسوؤں کو اکٹھا کر دے اور امت کے خون کو جمع کر لے اور اسلام کے چمن کو آنسو اور خون سے سیراب کر کے اے مولا اسے مہکتا ہوا، اسے دمکتا ہوا گلشن بنا دیجئے، اسلام کو لہلہانے کا موقع دیجئے۔ اے اللہ اسلام کے قافلے کو آپ سمندروں پر ڈال دیجئے، ان کو کشتیوں میں سوار کر دیجئے اور ہمیں فتح اندلس دکھا دیجئے، روم کی فتح ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا کریم اسلام کا پرچم بلند چوٹیوں پر لہراتا ہوا ہمیں نظر دکھا دیجئے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، باطل سے ہماری حفاظت فرما، حق کہنے کی توفیق مرحمت فرما، حق کی حمایت کے لیے ہمیں قبول فرما، حق پرست گروہ میں ہمیں شامل فرما، حق پرستی کے لیے ہمارے تن من دھن کو قبول فرما، جہاں جہاں دینی محنتیں جس نام سے بھی چل رہی ہیں اس میں مخلصین کی محنتوں کو قبول فرما، موحدین کی محنتوں کو قبول فرما، اور جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے